بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان اور انڈیا کی حالیہ کشیدگی چل رہی ہے، اس کا نقصان دونوں طرف ہی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کا ہو رہا ہے اور انڈیا کا نہیں ہو رہا، اور انڈیا کا ہو رہا ہے یا اور پاکستان کا نہیں ہو رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب وار چلتی ہے تو نقصان دونوں طرف ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کی میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کا نقصان انڈیا کو ہی ہو رہا ہے، زیادہ نقصان انڈیا کو ہی ہو رہا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، انڈیا اور اسرائیل نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ ہم جائیں گے، میزائل گرا کے آ جائیں گے اور آزاد کشمیر تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہی میزائل تھے جو اسرائیل نے ایک اسلامی ملک پہ استعمال کیے تھے اور ان کا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن انڈین پائلٹس کو میں اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ کوئی کار چلانا سیکھیں، کوئی گاڑی چلانا سیکھیں، اس کے بعد آپ پاکستان آئیں، پاکستان پائلٹ سے سیکھیں کہ جیٹ کیسے اڑائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ اتنے کنفیوز ہوئے کہ وہ پیلوڈ گرا کے چلے گئے، وہی میزائل گرا کے چلے گئے، جس کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی پاکستان کو بہت ضرورت تھی، وہ پاکستان کے پاس نہیں تھی۔ ابھی انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، بہت جلد وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہی میزائل پاکستان یوز کرے گا۔ صحیح کہتے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم ادھر سے میزائل گرائیں گے، ادھر سے افغانستان ادھر KPK پہ حملہ کر دے گا، ایران ادھر بلوچستان پہ حملہ کر دے گا اور پاکستان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ لیکن پاکستان اتنی جلدی تباہ نہیں ہونے والا۔ پاکستان قیامت تک رہنے والا ملک ہے اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک رہے گا اور غزوہ ہند لڑے گا۔ آج کی جو میں خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے انڈین ایئر سپیس کو بین کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ایک انڈین جہاز کو 30 لاکھ روپے نقصان ہو رہا ہے ڈیلی کا، اور اربوں روپے ماہانہ ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ آتے تھے، ڈائریکٹ چلے جاتے تھے اور ان کو معاہدے ہوئے تھے، پیسے کم کرنے پڑتے تھے، لیکن اب وہ جو پاکستان کو کراس کر کے اوپر سے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو سپیس وہ دوسرے ملکوں کی استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی پیمنٹ پے کرنا پڑتی ہے۔ اور کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ وہاں تک یہ 12 گھنٹوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بین الاقوامی رولز کے مطابق کوئی جہاز لگاتار 12 گھنٹے کے بعد نہیں چل سکتا، نہیں جا سکتا، وہ نہیں اڑا سکتے۔ وہ جو 12 گھنٹے سے اوپر ان کی فلائٹس ہیں وہ تو ان کی بند ہو کے پڑی ہوئی ہیں، لیکن جو دوسری چل رہی ہیں ان کا ڈیلی کا 30 لاکھ کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سول ایویشن اتھارٹی کو، عمران خان کو۔ آج اگر نواز شریف یا زرداری ہوتے تو ایسا سٹیپ نہ لیتے جیسا عمران خان نے لیا ہے، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا جواب دے رہا ہے۔ اگر زرداری یا نواز شریف ہوتے تو ان کی فلائٹس جا رہی ہوتی اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اب وہ چیخ رہے ہیں، ان کی عوام ہی سڑکوں پہ نکل آئی ہے، ان کے پیسنجر ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے کہ آپ پاکستان سے بات کریں۔ یہ آئے روز کبھی ہمارے پلیئرز پہ بندی لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ IPL میں نہ آئیں، کبھی کہتے ہیں ہم ان سے میچ نہیں کھیلتے، کبھی ہمارے گلوکار کو کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن اب خود ہی اپنے بنائے ہوئے جال میں بن چکے ہیں۔ اب مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ یہ ملیشیا کے صدر آ رہے ہیں، مہاتیر محمد، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرنی ہے۔ یہ 4 دن بہت اہم ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنے جو ایئر سپیس سے خالی کی ہوئی ہے، کوئی فلائٹس نہیں جا رہی کہیں بھی جب تک یہ مہاتیر محمد نہیں جاتے،
اور اس کے علاوہ جب تک یہ الیکشن ان کے نہیں ہو جاتے تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. یہ موٹر وے پہ پاکستانی جیٹ کی لینڈنگ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. میڈیا پہ کچھ نہیں آ رہا لیکن اندر ہی اندر بہت گیم میں چل رہی ہیں. دشمنوں کی یہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی، پاکستان ناکام کرتا رہے گا. ان کا خواب ہی رہ جائے گا پاکستان کو تباہ کرنا. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.